अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा कॉलम 30 एपिसोड नंबर 35 का आगाज कुछ इस तरह होता है। इजाबेल और मरियम के घर वाले जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उनके बचने की दुआएं कर रहे होते हैं। गर्ज के इलियास भी तमाम सूरत हाल देखने के बाद बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है और कहता है, मैं दान दियागो को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इजाबेल और मरियम का इंतकाम लिया जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही मरियम के वालिद साहब उनसे मुलाकात करने के लिए तबीब वाले कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मरियम बिस्तर पर लेटी हैं और अपनी आंखें नहीं खोल रही। और फिर जैसे ही मरियम के वालिद साहब उनसे बात करना शुरू करते हैं तो मरियम अपने वालिद साहब की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल लेती है। ये मंजर देखते ही मरियम के वालिद साहब और खिजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना शुरू हो जाते हैं। और फिर मरियम अपने वालिद साहब से कहती हैं, मैं हमेशा आपकी तरह बहादुर बनना चाहती थी और किसी अच्छे मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान करना चाहती थी। लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई। और फिर वो खिजर से कहती है कि अगर मैंने तुम दोनों के साथ कभी कोई ज्यादती की हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मेरा हक हलाल करना, मुझे माफ़ कर देना। ये सुनते ही खिजर और मरियम के वालिद साहब रोना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये अपने आखिरी अल्फाज को पुकार रही है। और फिर वो खिजर से कहती है कि तुम इस तोहफे को मेरे कान के करीब करो, मैं आखिरी बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ और यही सुनते सुनते मरना चाहती हूँ। खिजर ये तमाम बातें सुनकर रोना शुरू हो जाता है और रोते हुए इस तोहफे को मरियम के कानों के करीब ले जाता है। बिलाखिर मरियम जैसे खिजर की आवाज़ सुनती है तो उसकी रूह परवास कर जाती है, यानी कि वो मर जाती है। दूसरी तरफ बाबा अरूज भी इजाबेल का हाथ पकड़े रो रहे होते हैं। इसी दौरान इजाबेल भी अपनी आंखें खोलती हैं और चंद देर बातचीत करने के बाद वो भी मर जाती है। बिलाखिर खिजर की तरह बाबा अरूज भी ये मंजर देखने के बाद धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाते हैं। बिलाखिर जैसे हुसैन अफंदी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो मरियम के वफात की खबर जैसे तमाम लोगों को सुनाते हैं तो तमाम लोग धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही पैतरो को होश आता है तो उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होने के साथ साथ वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खिजर और अरूज ने मेरा पीछा किया और हमारे बहुत से लोग मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे मरियम को भी मारना पड़ा और उसके साथ साथ इजाबेल को भी। अगर तुम बेवकूफ़ी ना करते और मरियम को किसी और जगह पर लेकर ना जा रहे होते तो आज मैं इन दोनों खवातीन को अगवा करवाने के बाद उन्हें बाज़ंतीनी शहंशाह के पास तोहफे के तौर पर भिजवा देता। वो हमसे नाराज़ होने की बजाय बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। लेकिन अब मुझे बाज़ंतीनी शहंशाह के ख़ास सिपाहियों की लाशें उनके महल में पहुंचानी होगी, जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। यानी तुमने मेरा सारा मंसूबा नाकाम बना दिया। लिहाजा मैं अरूज और अब खिजर को जहन्नुम हासिल करूंगा, मैं उनसे बदला लूंगा। उन लोगों ने मेरी इज्जत को ख़राब कर दिया और आइंदा के बाद मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम कभी भी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करोगे। जिस तरह मरियम पर तुमने भरोसा किया और उसने तुम्हारी बंदूक छीन कर तुम्हें ही गोली मार दी, ये तो शुक्र है कि तुम बच गए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद कभी भी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करूंगा। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान रोसा भी उस कमरे में दाखिल हो जाती है और वो खुशखबरी सुनाती है। अल्जीरिया से खबर आई है कि मरियम और इजाबेल मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही पैतरो के दिल पर बिजली सी गिर जाती है और वो मरियम का नाम पुकार रहा होता है कि मरियम को मरना नहीं चाहिए था, मैं उससे शादी करना चाहता था, मैंने मरियम से बहुत मोहब्बत की है, ये तुमने क्या कर दिया। और फिर पैतरो गुस्से के आलम में अपने भाई दान दियागो की तरफ देख रहा होता है। तो फिर दान दियागो अपने भाई को समझाता है, इसमें क्या बुरी बात है, वो लड़की खिजर से मोहब्बत करती थी, तुमसे नहीं। उसने तुम पर गोली चलाई और मैं कभी भी उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकता जो मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दे। लिहाजा मैंने गुस्से में आकर इजाबेल और मरियम को गोली मार दी और वो दोनों मर चुके हैं। और अच्छा ही हुआ कि मरियम मारी जा चुकी है। अगर वो जिंदा रहती तो उसकी शादी खिजर से हो जाती, वैसे भी वो तुम्हारे किसी काम की ना रह पाती। पैतरो सुनकर कहता है, आपने एक बात तो बिल्कुल ठीक बोली है, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती। लेकिन इस बार अरूज और खिजर को जो सज़ा मिली है वो उनकी ज़िंदगी की वो बड़ी सज़ाएं होंगी जिसे वो मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। दान दियागो सुनकर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो उनसे मैंने मजीद बदला लेना है। उन लोगों ने मेरे बहुत से सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर दिया। वही लोग जो मेरा नाम सुनकर थर थर कांपना शुरू हो जाते थे, आज वो मेरी इज्जत पर उंगली उठाते हैं। उन लोगों ने मेरी इज्जत और मेरे नाम को तबाह बर्बाद कर डाला। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उन दोनों भाइयों को अपने हाथों से नहीं मार लेता, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। बिलाखिर मैं खिजर और इलियास को मारने के बाद उनका सर काटूंगा और फिर बाज़ंतीनी शहंशाह के पास उन्हें तोहफे के तौर पर भिजवाऊंगा ताकि वह मेरी तमाम गलतियों को भूल जाएं और मैं फिर से बाज़ंतीनी शहंशाह के करीब हो जाऊं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कमाल रईस खबर सुनने के बाद बेहद परेशान हो जाते हैं कि शहजादा सलीम इस्तांबुल की तरफ जा रहा है और वो उस इलाके में पहुंचने के बाद एक शहजादे की हैसियत से नहीं बल्कि एक सरदार की हैसियत से काम करेगा और इस तरह से ना चाहते हुए भी अपने बाप का सामना करना पड़ेगा। यानी कि बाप बेटे के दरमियान जो लड़ाई होगी उससे हमें भी नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि हम समुद्री फतूहात के ख्वाब देख रहे थे
لیکن اگر باپ بیٹے کے درمیان تخت کو لے کر لڑائی ہوتی ہے تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر کمال رئیس کا ساتھی ان سے پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کمال رئیس جواباً کہتے ہیں ہمیں ان تمام سلجوقی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، سلطنت کے مسئلے سلطنت والے خود ہی سنبھالیں گے، فی الحال تو ہمیں عروج رئیس اور خضر کی مدد کرنی ہوگی۔ اور پھر کمال رئیس اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا عروج اور خضر کی ابھی تک کوئی خبر پہنچی ہے؟ ساتھی جواباً کہتا ہے نہیں، ابھی تک تو نہیں، وہ غم کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہیں اور خاموش ہیں۔ کمال رئیس یہ سنتے ہی پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان سے پہلے کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بابا عروج کے دشمن یعنی کہ دان دیاگو ایک بہت بڑا لشکر لے کر الجیریا پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور بابا عروج اور خضر نے مل کر دان دیاگو کو ہرانے کا منصوبہ بنا لیا ہوگا۔ یعنی اب یہ جو لڑائی ہونے والی ہے یہ پہلے سے بہت بڑی اور خطرناک ہوگی، اور اس لڑائی میں بہت سے معصوم لوگ بھی مارے جائیں گے، لہٰذا ہمیں اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف امیر سلیم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ ایزابیل اور مریم جو کہ زخمی حالت میں تھے وہ مارے جا چکے ہیں، تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے اپنے خاص ساتھی سے ملاقات کر کے مزید معلومات حاصل کرنی ہے۔ اور پھر امیر سلیم اپنے خادم سے کہتا ہے تم فوری طور پر بابا عروج کے پاس جاؤ اور اس سے مطالبہ کرو کہ میرے غلام جو کہ اس نے آزاد کروائے تھے اسے واپس کر دے۔ خادم یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضور وہ ابھی غصے میں ہیں، وہ اپنی خواتین کو دفنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر میں اس حالت میں ان سے بات کروں گا تو مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ امیر سلیم جواباً کہتا ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کئی بار بابا عروج کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دان دیاگو سے پنگا مت لو ورنہ تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اب دیکھو اس کا کیا نتیجہ نکلا، ایزابیل اور مریم دونوں ہی ماری گئیں۔ فی الحال تو یہ مسئلہ بابا عروج اور خضر کا ہے، ہمارا اس دکھ سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے تو فی الحال اپنے غلام چاہیے، تم فوری طور پر اس کے پاس جاؤ، اس سے غلام کا مطالبہ کرو کہ اگر وہ یہاں پر رہنا چاہتا ہے اور ہماری دوستی کو بحال کرنا چاہتا ہے تو ہمارے اغوا کیے گئے غلام ہمارے حوالے کر دے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر مجھے اپنے طریقے سے اس کے ساتھ نپٹنا ہوگا۔ خادم یہ سن کر کہتا ہے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ امیر اس کے ساتھ چل دیتا ہے۔ دوسری طرف حسین افندی تمام لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ مریم اور ایزابیل آخری دم تک لڑے، ان کی بہادری آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فی الحال تو ہم لوگ ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں، یہ تکلیف اتنی بڑی ہے کہ ہم وقتی طور پر اسے برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تکلیف میں کمی آ جائے گی اور یوں شہید ہونے والے بہادر سپاہیوں کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر تمام لوگ یہ باتیں سنتے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ اور پھر بابا عروج حسین افندی سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی مراد کو بھیجا ہے، وہ ایک بحری جہاز کا انتظام کر رہا ہے، ہم مریم اور ایزابیل کو کالا میز کے علاقے میں ہی دفنائیں گے۔ اور پھر خضر یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے ہم جیسے ہی اپنی خواتین کو دفنا لیں گے تو ہم بدلہ لینے کے لیے واپس آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم الجیریا میں آ کر یہاں پر رہنے والے لوگوں کی عقل ٹھکانے لگائیں گے، اس کے بعد دان دیاگو کی باری ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دان دیاگو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے الجیریا کے علاقے میں آئے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران امیر اپنے خادم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بابا عروج سے کہتا ہے مجھے آپ کے نقصان پر بے حد افسوس ہے۔ بابا عروج یہ سن کر کہتے ہیں شکریہ، اب تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور پھر امیر سلیم ان سے کہتا ہے کہ تم نے میرے غلاموں کو آزاد کروا دیا تھا اور انہیں کہیں چھپا دیا ہے، سیدھی سی بات ہے، میرے غلام میرے حوالے کر دو تبھی تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ خضر یہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے معاف کیجیے گا، لیکن وہ آپ کے غلام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، اور ویسے بھی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور مظلوم لوگ ہیں، تمہیں مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ انسانوں کو غلاموں کی حیثیت سے فروخت کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو سدھار لو، تمہارے لیے سدھرنے کا آخری موقع ہے، لہٰذا میں تمہیں آخری بار پھر سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کو مت للکارو۔ اگر تم مظلوموں کی فریاد نہیں سن سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ ظلم تو نہ کرو، اور ویسے بھی ابھی تمہیں اس موقع پر یہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ابھی 2 جنازے ہیں، اگر تم نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر اور لاشیں بچھا دی جائیں گی۔ امیر یہ تمام باتیں سننے کے بعد غصے میں آ جاتا ہے اور وہ الیاس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے تم سارے بھائی اپنی بکواس بند کرو، میرے غلام میرے حوالے کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی الیاس بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکال کر امیر کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران بابا عروج کا ایک ساتھی آگے بڑھ کر الیاس کو روکتے ہوئے کہتا ہے ہمیں فی الحال میت والے گھر کا احترام کرنا چاہیے، یہاں پر 2 لاشیں پڑی ہیں، ہمیں خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے، میت والے گھر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، پہلے ہم اپنے لوگوں کو عزت کے ساتھ دفنا لیں، اس کے بعد باقی معاملات پر بحث کریں گے۔ اور پھر بابا عروج رئیس سے کہتے ہیں جہاں تک غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہے تو وہ کبھی غلام تھے ہی نہیں، تم نے زبردستی انہیں اپنا غلام بنایا تھا تو میں نے اپنی طاقت سے انہیں آزاد کروا دیا۔ اور رہی بات دان دیاگو کی جس کی دوستی کی وجہ سے تم اچھل رہے ہو،
میں بہت ہی جلد دان دیاگو کا سر قلم کرنے کے بعد اسے تمہارے قدموں میں لا پھینکوں گا۔ دان دیاگو کے غرور و تکبر کے ساتھ تمہارا بھی غرور و تکبر مٹی میں مل جائے گا، کیونکہ اب ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ امیر سلیم سن کر کہتا ہے، تم جو بولنا چاہتے ہو آج بول سکتے ہو، لیکن تمہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شاید یہ نقصان تمہارے اس ہونے والے نقصان سے بھی بہت بڑا ہوگا، اور یہ سب کچھ تمہاری غلطی ہوگی، میری نہیں۔ میں تمہیں یہاں پر آج سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ بابا روجی سن کر کہتے ہیں، میں جس سے محبت کرتا تھا وہ مر چکی ہے، اور خضر نے جس سے محبت کی وہ بھی مر چکی ہے، لہٰذا ہمارے دلوں کو آزمانے کی کوشش مت کرو۔ ہمارے دل کے ایک حصے میں غم ہے اور دوسرے حصے میں انتقام کی آگ، اور یہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ سمندر بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے، لہٰذا اگر تم نے میرے انتقام کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، اور شاید تب تمہیں سمجھ آ جائے کہ بابا روج کی دوستی کے ساتھ ساتھ بابا روج کی دشمنی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بالآخر یہ تمام باتیں سننے کے بعد امیر سلیم وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے خادم سے کہتا ہے، میرے سپاہیوں کو تیار کرو، جیسے یہ اپنی خواتین کے جنازے کو کالا میز کے علاقے کی طرف واپس لے کر جا رہے ہوں گے تو ہم بحری جہاز میں اپنے ساتھیوں کو چڑھا دیں گے اور ان تمام لوگوں کو قتل و غارت کرنے کے بعد جہنم واصل کر دیں گے۔ میں نے انہیں سمجھا کر اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں، اگر وہ میرے غلاموں کو واپس کر دیتے تو لڑائی نہ لڑنی پڑتی۔ ایک طرف بار بروسا برادرز کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف بار بروسا کے ساتھی یہ تمام صورتحال سے جو کہ پہلے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ہمارا بحری جہاز کالا میز کے علاقے میں پہنچ نہیں جاتا تب تک ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ امیر سلیم کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر بابا روج کا ایک ساتھی جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے وہ مراد سے کہتا ہے، مجھے بابا روج اور خضر کی حالت سے بہت دکھ ہو رہا ہے، مجھے ان لوگوں کی قسمت پر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ شادی کرنے کے قریب تھے، لیکن دیکھو ان دونوں کو ہی کس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کی تکلیف جلد سے جلد ختم ہو جائے، کم سے کم ہم لوگ صحیح سلامت اپنی خواتین کو دفنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش ہم بابا روج اور خضر کے لیے کچھ کر پاتے۔ یہ بات سنتے مراد مسکرا کر کہتا ہے، میں نے بھی اپنی محبت کو گوا دیا تھا، میری محبت بھی میری آنکھوں کے سامنے مر گئی تھی۔ شروعات میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یا تو میں خود کو مار لوں یا اس کے قاتلوں کو، تاکہ میرے درد میں کمی آ جائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری تکلیف میں کمی آ گئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد بابا روج اور خضر بھی اس تکلیف سے باہر نکل آئیں گے۔ فی الحال تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صرف کرنے کے لیے باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چلو فوری طور پر جہاز کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔